اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، بڑھ کر بہتر ہے، بڑھ کر اچھی ہے۔ تنزل الملائکہ، تو اس کے اندر اترتے ہیں ملائکہ، والروح اور روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام، اس رات کے اندر بإذن ربہم من کل امر، وہ اللہ کے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ اور یعنی فرشتوں کی پوری جماعت اور ان کا سردار، یہ اس رات کے اندر اللہ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور ہر طرح کی بلائیاں لے کر آتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ طلوع فجر یعنی صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر دو باتیں جو ثابت ہو رہی ہیں وہ ہیں، نمبر ایک کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب آگے یہ رات کیسی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اپنی تیاری کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور صبح صادق تک موجود رہتے ہیں۔ آج شام سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، یعنی مغرب سے پہلے جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے، بہنیں معتکف میں چلی جاتی ہیں اور بھائی جو ہیں وہ مسجد اللہ کے گھر میں جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس نسبت سے آج ہم کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج جو آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ اس سال کے لیے یا ان دنوں کے لیے نہیں بلکہ آپ زندگی بھر کے لیے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اور چونکہ آپ طلباء کی جماعت ہیں تو آپ صرف اپنی نیت کے لیے ہی نہ سنا سیکھا سمجھا کریں، بلکہ اس نیت سے سنا کریں کہ جب کہاں ضرورت موقع ہوا مجھے بولنے کا تو اللہ تعالیٰ کا یہ علم دیا ہوا میں وہاں پر بول سکوں گا یا بول سکوں گی۔ اور انشاءاللہ زندگی میں بہت سال یہ اس رمضان میں جو کچھ آپ نے سنا ہے آپ کے کام آئے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر رمضان میں آپ انشاءاللہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور کیسے نہیں یاد رکھیں گے، ہم آپ کو بھولیں گے ہی نہیں۔ تو جب آپ علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس نیت سے سیکھا کریں کہ مجھے لمبی زندگی پانی ہے اور اس کے اندر اس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر دو کہ جہاں کہیں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اپنے اس علم کی روشنی میں وہاں پر کم سے کم صحیح بات بتا سکوں گا۔ اس وجہ سے آپ یہ نہ سوچیں کہ اس دفعہ تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بھئی لوگ مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں تو پھر ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یا میں تو بیٹھ ہی نہیں رہی تو پھر مجھے آج کی ان باتوں کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہے اور پڑے گی، ہے اور رہے گی، اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو طلباء کو جانتے ہیں کہ جو انہوں نے اس زمانے میں کسی عالم سے رابطہ رکھا، پابندی سے کسی عالم کو سنتے رہے، شوق سے، محبت سے، توجہ سے، چاہے جمعے پابندی سے پڑھتے رہے، چاہے درس پابندی سے سنتے رہے، تو آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں برکت دی اور وہ اوروں کی بنسبت جو ہے وہ بہتر چیزوں کو جاننے والے، پرکھنے والے، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بنے۔ ہم بھی آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ہم یہ سوچ کر وقت دیتے ہیں
کہ آپ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنیں گے، آپ کی زندگی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے گا، تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری سنی ہوئی باتوں پر جتنا آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو میں آپ کے ثواب میں شامل رہوں گا، تو آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اس لیے سبق پڑھنے کے بعد یہ سحر افطاری میں دعا کر دیے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری ستاری فرمائے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمارے لیے بہت زیادہ صدقہ جاریہ کا انتظام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو پڑھانے کی، سمجھانے کی، اور ان کے ساتھ علم دین شیئر کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی توفیق عطا فرمائے بمقدار وافر۔ تو آپ کی دعا لگ جائے گی، پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، اور ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بھر جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی میں، وہ ایک دن میرے پاس آئے، ڈرائیور تھے، کہتے میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ کہتے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا دسترخوان ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وہاں ایک سیٹھ صاحب تھے، ان کی فیکٹری تھی، میں وہاں نماز پڑھاتا تھا، کہتے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے نا دودھ تقسیم کر رہے ہیں، اور رش لگا ہوا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے دیں، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ہمارے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو علم دین پہنچائے گا، اور اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور سیٹھ، اور چھوٹے اور بڑے، اور نہ جانے کس کس لیول کے لوگ ہوں گے۔ تو میں آج کل محسوس کرتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے علم میں ہے، تھوڑا بہت ہم ایک اور جگہ پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگلے دن میں نے غزوہ بدر کے بارے میں کچھ ریکارڈنگ کی تھی، تو وہ میں نے وہیں سیٹھ صاحب کو بھیج دی، انہوں نے سنی، تو سن کر انہوں نے آگے سے جزاک اللہ اور ماشاءاللہ لکھ کے بھیجا۔ تو اس وجہ سے آپ حضرات اس نیت سے بھی سنا کریں، آپ کو اس نیت کرنے سے ڈبل ثواب مل جائے گا، سیکھنے کا بھی اور سکھانے کی نیت سے سیکھنے کا بھی۔ دوسرے نمبر پر جب آپ سکھانے کی نیت سے سیکھیں گے تو ذرا ذمہ داری کے ساتھ سیکھیں گے، جو جیسا اور جتنا میں کہتا ہوں اتنا انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر آگے جب پہنچائیں گے تو آپ کا بھی صدقہ جاریہ بڑھ جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات سے دو باتیں ہیں، ایک اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور اس پر ہم نے کل بات کی تھی کہ یہ بہت بڑی اجر اور فضیلت والی بات ہے۔ اس اعتکاف کا بنیادی مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت پانا بھی ہوتا ہے۔ خود پیغمبر بھی اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف میں تھا، مجھے نہیں ملی، اور میں انشاءاللہ اب حاصل کروں گا۔ کل چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا تھا، اور میرا فوکس اس وقت زیادہ مسائل پر ہوتا ہے، دلائل پر یا واقعات کی طرف میں کم جاتا ہوں، تو کل میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پاک بھی شیئر کروں گا جس میں حضور علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات ہے، لیکن پھر حضور سے بھلوا دی گئی تھی۔ تو اس حدیث کی پوری تفصیل کہ وہ بتائی کیسے گئی تھی، بلوائی کیوں گئی تھی، اور اس کے اسباب کیا ہیں، یا پھر اس کے اندر فوائد کیا ہیں، کل انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ وہ ایک بڑی اچھی حدیث ہے، بڑا واقعہ ہے اس کے اندر۔ تو آج کی نسبت سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہم لوگ لیلۃ القدر اپنا اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، دوسرے نمبر پر جو ہے آج ہی سے تاخراتیں شروع ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھئی آپ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو آخری تاخراتوں میں تلاش کرو، تو اس لیے اس نسبت سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دو باتیں میں عرض کروں گا صرف۔ نمبر ایک یہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور نمبر دو کہ اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جہاں تک کیا ہے کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ جو آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، یہ میں مقصودی ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک چیز کی اہمیت بتانے کے لیے اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ آپ کو نہیں پتہ نا، میں بتاتا ہوں کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بتا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ انداز جو ہے تخاطب کا، تکلم کا، افہام و تفہیم کا، یہ ہم عام حالات میں بھی
استعمال کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی باہر سے کوئی چیز سن کے آتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں، تو پھر گھر آ کے کہتا ہوں پتہ ہے آج کیا ہوا۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا، پھر میں بتاتا ہوں کہ آج یہ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توجہ کے لیے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہیں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت کچھ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے وہ کیا ہے کہ عبادت کے ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ کتنی بڑھ کر ہے؟ یہ اللہ کا خیر ہے تو بڑے آدمی کا جو کچھ زیادہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو 1,00,000 روپے تنخواہ دیں گے اور مزید کچھ اور بھی انشاءاللہ آپ کے لیے مراعات سہولیات ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی کبھار 2 روپے 10 روپے 100 روپے دے دیے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ساتھ رہائش مل جائے، کھانا مل جائے، سواری کا انتظام مل جائے، یا بچوں کے لیے کچھ خوراک مل جائے، چونکہ وہ بڑے آدمی کی بات تھوڑی سی بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خیر ہے، افضل ہے، تو وہ افضلیت اللہ کے حساب سے ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے کافی افضل ہے، زیادہ افضل ہے، کافی بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی عبادت کے ثواب کے لحاظ سے اکیلی ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اور کافی بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو شخص جو عبادت کرتا ہے وہ ایک رات کی اکیلی عبادت، اور اس سے علاوہ میں الف شہر 1000 مہینے، یہ اس سے بڑھ کر ہوگی۔ تو اب اگر ایک آدمی ہے وہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہتا ہے، اور ایک آدمی ہے اس ایک رات میں اس کو عبادت کا موقع مل جاتا ہے، تو اس کا ثواب اس 1000 مہینے والوں سے بڑھ جائے گا۔ یہ ہے کہ یہ رات کیا ہے، خیر من الف شہر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید تھوڑی سی وضاحت فرمائی کہ ایک تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے اس میں عبادت کرنے کا، مزید اس رات کی خوبی، خاصیت اور علامت، اور اس رات کے اندر جو ایک خاص چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے ایک ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اتارتے ہیں، فرشتوں کو سردار اترتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ بیت اللہ پہ گاڑتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد دعائیں مانگ رہے ہیں اس پر آمین کہنا، اور جو ان کے لیے دعائیں کرنا۔ وہ رات بھر وہ فرشتے گشت کرتے ہیں اور صبح کے قریب جو ہے واپس آتے ہیں، اور ان کے سردار ان کو لے کر پھر واپس آسمانوں کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی ایک برکت ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، یہ اس رات کی ایک خاص کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزید یہ بھی ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات کی کہ کرنے والا کام اور ہے اور ہونے والا کام اور ہے۔ تو کرنے والا تو ہے عبادت جس کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور تنزل الملائکہ یہ ہونے والا کام ہے، اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، یہ اللہ نے فرشتوں کو اتارنا ہوتا ہے، انہوں نے خود آنا ہوتا ہے، خود ہی پھیلنا ہوتا ہے، خود ہی دعاؤں پر آمین کہنا ہوتا ہے، اور خود ہی پھر واپس چلے جانا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ ہونے والا کام ہے اور وہ کرنے والا کام ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ اس رات کے اندر کرنا کیا ہے، میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ تو اس رات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ کے والدین میں سے بھی کوئی ہوں گے، آپ کے اساتذہ میں سے ہوں گے، آپ کے جو مرشد ہوتے ہیں، پیر و مرشد اولیاء کرام، ان میں سے ہوں گے، آپ کے گلی محلے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس میں مائیں بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، بھائی بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں۔ نیک ہونے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یعنی بزرگ ہو یعنی بوڑھا آدمی ہو، نیک ہونے کے لیے بڑھاپا ضروری نہیں ہے۔ ایک انتہائی کڑیل نوجوان بھی انتہائی نیک ہو سکتا ہے، معصوم بچہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی مت سمجھا کریں کہ جب ہمارا بڑھاپا آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم سارے نیک ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، پھر ہمارا موبائل بھی سادہ والا ہو جائے گا، گفتگو بھی ہماری صاف ہو جائے گی، پھر ہم زیادہ تر نصیحتیں کیا کریں گے، اور پھر یہ لڑائی جھگڑا آنا جانا چھوڑ دیں گے۔ نہیں، جس عمر میں آپ اب ہیں یہ اس کام کے لیے بہت بہترین ہے اور بڑا شاندار ہے۔ نبیوں اور ولیوں اور صحابہ اور صدیقین اور ان لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی سے ہی بہترین، نیک، پاک، صاف ستھرے، سچے، بہترین انسان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر کو انہوں نے 25 سال کی عمر میں بھی اپنا بڑا بنا لیا تھا،
اور ان کے صادق اور امین ہونے کے وہ اس زمانے میں ہی گواہی دیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس رات کے اندر ایک ایسا گھڑی، ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس وقت جو کوئی دعا کی جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اس لمحے کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ بس اوقات جو درخت ہیں وہ بھی جھک جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، اور ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے وہ محسوس کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے والد صاحب سے بھی اس طرح سنا کہ بھئی فلاں مسجد میں فلاں رات وہ عبادت کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک ایسے آدمی بھی ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے اعتکاف میں، جو ہر سال سالہ سال سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں بھائی اب وقت آ گیا ہے۔ تو ان حضرات نے محسوس کیا کہ ایک اچھی سی نور جو ہے، روشنی وہ محسوس ہوئی ہے، اور وہ لمحہ آ کے گزر گیا۔ لیکن ہر ایک کو بس اوقات محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، اور نمبر دو، اس کا دکھنا یا اس وقت جاگتے ہوئے ہونا یہ کوئی مقاصد میں سے نہیں ہے۔ ہاں، برکت کے لحاظ سے بہتر ضرور ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ تو ہونے والے میں ایک بات ہم نے یہ بتا دی جو قرآن پاک میں آئی، اور ایک بات وہ بتا دی جو بعض دفعہ روایات میں یا پھر ہماری گفتگو کے اندر وہ سنی دیکھی سمجھی گئی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اس رات جو ہے وہ بندے کو عبادت کا موقع مل جائے تو اتنا اجر اکیلی ایک رات کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اللہ اکبر، کئی زندگیاں لگا کر بھی اتنا اجر بندہ نہیں کما سکتا، نہیں پا سکتا۔ تو وہ یہ قرآن پاک کی نص ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شہر۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مغرب کی نماز بروقت اور بھائیوں کے لیے باجماعت، اسی طرح عشاء کی نماز بروقت اور بھائیوں کے لیے باجماعت، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز بروقت اور باجماعت۔ تو اس طرح انشاءاللہ جب ہم مغرب بھی باجماعت پڑھ لیں گے، عشاء بھی باجماعت پڑھ لیں گے، اور فجر بھی باجماعت پڑھ لیں گے، تو ایک لحاظ سے ہم رات کے قیام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ پہلا کام۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں وہ اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ آج کی رات 21 کی شب بھی یہی کریں، 23 کی شب بھی یہی کریں، 25 کی شب بھی یہی کریں، 27 کی شب بھی یہی کریں، اور 29 کی شب بھی یہی عمل کریں کہ بروقت بہترین صاف ستھری صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں۔ یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو عشاء اور فجر دونوں باجماعت نماز پڑھ لے گا تو وہ قیام اللیل کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، رات بھر عبادت کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک کے روز سے جب اس کی یہ رات عبادت میں شمار ہوگی تو پھر ایک رات کا ثواب اس کو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر مل رہا ہوگا۔ نمبر 2 کہ اصل یہ قیام اللیل والی رات ہے، یعنی عبادت والی رات ہے، لہٰذا ہمیں ایک حصہ رات کا مختص کر لینا چاہیے کہ اتنا وقت میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں نے تلاوت کرنی ہے، اب وہ 3 گھنٹے آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشاء کے بعد آپ تھوڑا پارہ پڑھ لیں، ایک پارہ، پھر کچھ وقفہ کر لیں، پھر آدھی رات میں ایک پارہ پڑھ لیں، پھر آدھی رات کے بعد ایک پارہ پڑھ لیں۔ تو آپ 3 گھنٹے طے کرتے ہیں، یا 10 پارے طے کرتے ہیں، یا 5 پارے، یا 6 پارے، تو اس کو اس میں رکھ لیں۔ نمبر 2، کچھ نوافل جو ہیں وہ لازم اپنے اوپر کر لیں کہ انشاءاللہ آج کی رات زندگی میں مل رہی ہے، یہ رمضان ہے، رمضان کی ہر رات جو ہے جس کی ہم قدر کریں گے وہ ہمارے لیے لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا جس رات کی قدر کر لو گے وہ لیلۃ القدر بن جائے گی، اور اگر اصل لیلۃ القدر بھی قدر نہیں کرو گے تو آپ کے لیے وہ لیلۃ القدر نہیں ہوگی، وہ ان کے لیے لیلۃ القدر ہوگی جو قدر کر رہے ہوں گے۔ تو رمضان کا ہر لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، اس کے اندر عبادات کے ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
اس بنا پر دوسرا کام یہ کرنا، آپ طے کر لیں کہ میں نے 100 نوافل پڑھنے ہیں، 50 پڑھنے ہیں، 36 پڑھنے ہیں، 32 پڑھنے ہیں، 18 پڑھنے ہیں، 48 پڑھنے ہیں، تو وہ نیت کر کے آپ اس کو شروع کر لیں۔ پھر ان کو تقسیم کر لیں کہ بھئی 100 میں سے انشاءاللہ 10 تو پڑھ لینے ہیں میں نے مغرب کے بعد، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ 20 پڑھ لینے ہیں میں نے عشاء کے بعد۔ اس میں بے شک آپ تراویح کو بھی گنتی کر لیں، کیونکہ وہ بھی سنت ہے اور آپ کے لیے باعث اجر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بھی نیت کر لیں کہ بھائی تراویح کے بعد انشاءاللہ 10 ایک میں نے اس وقت پڑھ لینے ہیں، پھر ایک پارہ تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد 20 نفل اور پڑھ لینے ہیں، پھر تلاوت کرنی ہے، پھر تہجد کے 8 نفل آپ اس میں شامل کر لیں۔ اس طریقے سے اگر آپ وقفوں کے ساتھ نوافل کو تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس رات آپ سے بہترین اور اچھے سے نوافل پڑھے جائیں گے۔ اور جس طرح ہم باقی چیزوں میں کچھ اپنی عادتیں طے کرتے ہیں، کچھ خوشبوئیں ہم اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، کچھ کریمیں اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، کچھ کلر اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ابھی سے اسی زندگی میں لیلۃ القدر گزارنے کے لیے اپنے لیے کوئی طریقہ طے کر لیں کہ 10 پارے، 100 رکعت نفل، اور اتنا درود، اتنا استغفار، اتنا لا الہ الا اللہ۔ تو پھر جب بھی یعنی لیلۃ القدر آیا کرے گی، اس سال یعنی 5 راتیں ہیں آپ اسی طرح کریں، اور ہر سال پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اتنا یہ کام کرنا ہے۔ اسی میں آپ بے شک تھوڑا سا اپنا کھانے پینے کا وقفہ بھی رکھ لیں، کوئی ضروری بات چیت ہے اس کا وقفہ بھی رکھ لیں، تھوڑا سا اگر آرام کرنا ہے اس کے گھنٹے بھی طے کر لیں، لیکن آپ کو ہر سال پتہ ہو کہ میری مغرب کے بعد سے طلوع فجر یعنی صبح صادق تک یہ میری ترتیب ہے، اس کے مطابق میں نے انشاءاللہ چلنا ہے۔ تو اپنے لیے اگر آپ ایک لاہ عمل طے کر لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جن اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، شاگردوں کو، استادوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو ان کو بھی اس سے ذرا فائدہ ہوگا اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ ان کی دعاؤں میں بھی انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کی، ایک نوافل کچھ اپنے لیے طے کر لیں، اور اگر آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو 10 کر لیں، 8 کر لیں، 20 کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن کر ضرور لیں اور طے کر لیں کہ اتنے میں نے پڑھنے ہیں اور پڑھنے ہیں اور پڑھنے ہی ہیں، تو پھر تو پڑھے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے صرف دل میں ہوگا کہ ہاں انشاءاللہ آئے گی رات تو میں پڑھوں گا ہی نا، کچھ نہ کچھ تو میں نے پڑھنا ہی ہے نا، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ہی پڑھے جاتے ہیں، بہت کچھ نہیں پڑھے جاتے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تلاوت۔ تیسرے نمبر پر جو 2 بڑے کام ہیں وہ ہیں درود پاک پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت۔ تو درود پاک اس لیے کہ وہ سراپا دعا ہے اور وہ دعا قبول شدہ ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی دیر بھی نہیں ہے، اور اس میں آپ خدائی عمل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو پھر آپ بھی کچھ نہ کچھ تو کرو نا۔ تو وہ جو کچھ نہ کچھ ہے نا وہ ہمیں اس رات جو ہے کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور بخشش کا جو وعدہ ہے درود پاک کی وجہ سے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا استغفار، چونکہ مغفرت کے لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی بخشش چاہنے کے لیے بخشش ہو گئی تو سمجھو پھر بہت زیادہ عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور بخشش نہ ہوئی پھر ہمارے پاس نیکیوں کے اگر بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوئے تو گناہوں کے ہوتے ہوئے سیدھا جنت میں جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک وقت مختص کریں، اپنے آپ میں طے کریں کہ میں نے 500 دفعہ جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا استغفار کا توبہ کا کوئی بھی کلمہ، اور 500 دفعہ میں نے جو ہے نا درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے 5 تسبیحاں وہ، 5 تسبیحاں یہ۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تسبیح آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، 2 تسبیح آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آدھی رات کے وقت یا جو بھی آپ وقت طے کریں اس کے لیے پھر آپ اس طریقے سے پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر پر ہے دعا، یہ اللہ سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا نا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روٹھ جاتے ہیں۔ آج میں چونکہ دعا پر گفتگو کر نہیں رہا، ورنہ اس پر جو آیات کا طرز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا کہہ رہے ہیں، اور ہم کتنی نافرمانی سے دعا مانگنے سے گریز کرتے ہیں، ہم شرماتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، پتہ نہیں کیوں۔ تو اس لیے آپ یہ بھی طے کر لیں کہ مجھے انشاءاللہ جو ہے نا 2 گھنٹے رات کو صرف دعا مانگنی ہے بس۔ اب وہ جو 2 گھنٹے دعا مانگنی ہے یوں نہ کریں کہ 12 سے 2 تک یا 2 سے 4 تک یا 10 سے 12 تک، یوں نہیں، ایسا کر لیں کہ مغرب کے بعد انشاءاللہ 15 منٹ، عشاء کے بعد پھر 15 منٹ، پھر 15 منٹ، پھر 15 منٹ،
ایک پارہ پورا کرنے کے بعد پھر میں نے اتنے منٹ دعا مانگنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ضروریات تھوڑی ہیں تو پھر 1 گھنٹہ کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور تھوڑی ہیں دنیا آخرت کی ضروریات تو آدھا گھنٹہ کر لیں، لیکن مانگیں ضرور۔ اب میں تھوڑا سا اس میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دعا کیا دعائیں مانگیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دعاؤں والی کتاب ملتی ہے جس کے اندر قرآن پاک میں ذکر کی گئی دعائیں چھپی ہوئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر لی، اور اس طرح سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایسی دعائیں۔ تو ان میں سے ایک جو اچھی کتاب ہے اور سارے اکثر اولیاء کرام اس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ اس کا نام ہے مناجات مقبول۔ کتاب کا نام ہے مناجات مقبول۔ مناجات مقبول مطلب قبول شدہ دعائیں۔ اس میں پہلے قرآن پاک والی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، پھر احادیث والی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد تقریباً وہ دعائیں اس میں آ گئی ہیں جو ہمیں دنیا آخرت میں جو چیزیں مانگنی ہوتی ہیں۔ اس کی 7 منزلیں ہیں۔ تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے اور سب نے اس کو قبول کیا ہے، پسند کی۔ تو اس کی 7 منزلیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ اس طرح طے کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ جمعے والے دن دعائیں مانگنا شروع کریں جمعرات تک، یعنی 7 دن آپ الگ الگ دعائیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں۔ اس رات کو ہمیں 7 وقفے کر کے 7 مرتبہ ایک منزل، یعنی ایک دعا جو ایک ہفتے والی تھوڑی دیر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تھوڑی تلاوت کر لیں، پھر دوسری پڑھ لیں، پھر تیسری پڑھ لیں، پھر چوتھی پڑھ لیں۔ تو اس میں اندر ایسی دعائیں ہیں جو نبیوں نے مانگی اور مقبول شدہ دعائیں ہیں۔ آدم علیہ السلام والی دعا بھی ہے، نوح علیہ السلام والی دعا بھی ہے، یونس علیہ السلام والی دعا بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام والی دعائیں بھی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کو جو جن دعاؤں کا کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہیے، آپ مانگیے، وہ بھی ساری ہیں۔ تو یہ دعا، تو اب میں آپ کو اس کا دوبارہ سے خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس رات کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جو رات کی نمازیں ہیں ان کو بہترین طریقے سے پابندی سے باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، کچھ نوافل جو ہیں وہ اپنے ذمہ لازم کر لینے ہیں اور وہ لازماً پڑھنے ہیں۔ نمبر 3، تلاوت کی کچھ مخصوص مقدار اپنے ذمہ لازم کر لینی ہے اور وہ پڑھنی ہے۔ یہ 3 ہو گئے، 3 ہی اور ہیں چھوٹے، ان میں سے ایک درود پاک، نمبر 2 استغفار، اور نمبر 3 دعا کا اہتمام۔ تو انشاءاللہ اس میں پھر آپ اپنے حسب توفیق جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنا کیا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جن کو دن کو کام دھندہ ہے، تھکے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی لازمی ہے، تو وہ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ رات کو کچھ تھوڑے سے نفل پڑھ لیتے ہیں اور دعا مانگ کے تھوڑی سی تلاوت کر کے تھوڑی سی درود پاک پڑھ کے تھوڑا سا استغفار کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح پھر تھوڑا سا جلدی اٹھ کے جو ہے وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں، کچھ استغفار کر لیتے ہیں، کچھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، پھر سحری کے بعد اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی کم سے کم درجہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مستی، سستی، غفلت اور بالکل اس کو وہ کرنا یہ تھوڑا مناسب نہیں ہوگا۔ تو کل بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اسی پر بات چیت کریں گے۔ ابھی آپ میں سے کسی کوئی سوال ہے تو پیش کریں۔ تو ہم نا جو لاسٹ ڈیز ہیں 3، اس میں ہم مسنون دعائیں کر لیں قرآن پاک کی، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، مطلب اس میں ایک امید دلائی جاتی ہے انسان کو۔ اور اس وقت جب انبیاء مشکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں یہ دعا سکھائی تھی، تو اس میں انسان کے لیے ایک امید ہوتی ہے، ہوپ ہوتی ہے، جب انسان کوئی بھی ڈپریشن میں ہو تو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعا سنی تھی، تو انسان کی، ہماری بھی بات، اگر ان 3:27 کے بعد ٹھیک اگر ہے، 3 دن ہم یہ مشورہ کلاس دے ارینج رہی کر ہیں کہ بھائی جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی جو ہے نا ہمیں توفیق میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔